اینا زین العابدین. انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں گے کہ اتنے انبیاء کے ہوتے ہوئے، توجہ، انبیاء کے ہوتے ہوئے، اتنے اوصیاء کے، مومنین، صالحین، صدیقین کے ہوتے ہوئے کون ہے جو سب ہیں؟ اور اللہ کہہ رہا وہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چھٹے میں فرماتے ہیں سب کھڑے ہوں گے. اللہ ایک مرتبہ کہ آواز قدرت ہے، این سید الساجدین، این زین العابدین. کہاں ہے جو سارے سجدے کرنے والوں کا سردار ہے؟ کہاں ہے جو سارے عبادت گزاروں کی زینت ہے؟ کہ انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے سب تو موجود ہے، کون ہے جو یہاں نہیں ہے؟ کہ سب کے سب انتظار میں ہوں گے کہ مرتبہ. چھٹے میں فرماتے ہیں میرے دادا سید سجاد آئیں گے. جیسے ہی وہ آئیں گے انبیاء کہیں گے اسے حق ہے. دو یہاں دلیلیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا ساجد نہیں ہے، سجاد ہے، ساجدوں کے سردار ہے. اپنا لقب ساجد نہیں ہے، سجاد ہے. ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، سجدے کی قبولیت کے لیے جائے سجدہ کا پاک ہونا شرط ہے. نہیں ہے مجمع، جگہ پاک نہ ہو تو سجدہ قبول نہیں، لباس پاک نہ ہو تو نماز قبول نہیں. تو ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کے لیے پاک جگہ تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو. کہ چوتھے امام کو سجاد کیوں کہا جاتا تھا؟ توجہ غور کیجئے گا جناب گرامی. یہ حدیث بحار الانوار کی حدیث ہے کہ صرف چوتھے امام کو سجاد کیوں کہا گیا؟ سید سجاد. ہم مسائل میں بھی پڑھتے ہیں اردو پنجابی کے ساتھ، میں نے جتنے ہوئے سنے ہیں حتی ایرانی اور عربوں کے، سید سجاد، امام سجاد علیہ السلام کو سجاد سب جگہ کہتے ہیں امام سجاد، یا علی بن حسین، یا زین العابدین، القاب سے پکارا جاتا ہے. تو بہار میں روایت نقل فرمائی ہے، کہا کہ جس کی صرف پیشانی پہ سجدے کے نشان نہ ہو. میرے ساتھ توجہ کیجئے گا اعضائے سجدہ 7 ہیں. سجدے میں جاؤ تو 7 اعضاء، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور ایک پیشانی، 7 اعضاء سجدے میں رکھنے پڑتے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں میرے دادا کو سجاد اس لیے کہا گیا ان کے سارے اعضاء سجدہ پہ سجدوں کے نشان تھے. جو توجہ کہ یا رسول اللہ گنہگار ہوں، آپ دعا کرتے ہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. کہا میں دعا کروں گا، تم بھی مدد کرو میری. کہا یا رسول اللہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ کہا طولانی سجدے تو شروع کر دے. توجہ لمبے لمبے سجدے کرنا شروع کر دے، میں دعا مانگوں گا قبول ہو جائے گی. طولانی سجدے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں، اس لیے مومن کو لمبا سجدہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی پہلے ہی زین العابدین ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. گھنٹوں کہنا بڑا آسان. اب مولا گھنٹوں سجدے میں رہتے، سید الساجدین ہے. عصمت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ پچھلے معصومین کی تائید کرتا ہے، تردید نہیں. بھئی عصمت کیا ہوتا ہے؟ یؤیدو، یہ قرآن کی آیات ہیں، جتنے رسول خدا ہے کہ جو گزشتہ انبیاء ہیں نا ان کی تائید کرتا ہوں، تردید نہیں. وہ صحیح تھے. یہ دنیا کے سیاستدانوں کی عادتیں ہوتی ہیں، وہ غلط تھے، میں صحیح. توجہ رسول اکرم نے کہا سارے انبیاء صحیح تھے، اگر شریعت منسوخ بھی ہو تو اس وقت صحیح تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، بات پہنچ رہی ہے میری. عزیزان گرامی رسول خدا نے کہا، قرآن کی آیات ہے نا کہ تائید کی گزشتہ انبیاء کی، یہ نہیں کہا وہ غلط تھے. ہر آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا. کسی نے چوتھے امام سے کہا آپ کا لقب ہے سید الساجدین، آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو اب بتائیے آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا علی کی؟ آدھا وجبہ چلا گیا. کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے دادا؟ آیا سوال غلط ہے. کہ کیسے آپ کو آپ کے جد رسول خدا نے لقب دیا زین العابدین کا؟ تو آپ کی عبادت زیادہ ہوئی. آپ کے دادا علی ہزار رکعت پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، لیکن لقب آپ کا زین العابدین. کہ انہی میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا علی کی ایک ضربت. بہرحال ایک بنو امیہ کا خلیفہ حج پہ گیا، گارڈز بھی تھے. توجہ ہو، طواف کروایا جا رہا ہے پھر بھی مجمع راستہ نہیں دے رہا. اتنا رش ہو گیا کہ گارڈز کو دھکے لگنے لگے، اسے بھی وہ گرنے لگا. اس نے کہا طواف روک دو، جب مجمع چلا جائے گا میں بعد میں طواف کر لوں گا. توجہ ہو. تو ایک مرتبہ جا کے ایک طرف سسانے لگا کہ پانی لا دو، گرمی بہت زیادہ ہے. ابھی بیٹھا آرام کر رہا تھا، پانی پی رہا تھا، اتنے میں چوتھے امام آ گئے. توجہ جیسے ہی چوتھے امام علیہ السلام تشریف لائے، خود مجمع چھٹنے لگا.
بھائی طواف میں سب کا ایک ہی طرف رخ ہوتا ہے، آنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ مجمع احترام نہیں کر رہا تھا، اللہ احترام کروا رہا تھا. یہ میرا امام میرا مہمان ہے. ایک مرتبہ خود بخود مجمع میں راستہ بننے لگا، امام طواف کرنے لگے. اب اس نے ایک مرتبہ دیکھا، کہا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ نہ گارڈز ہیں، نہ سیکیورٹی ہے، توجہ، نہ بادشاہ کا تاج ہے، نہ اسے کوئی لوگ جانتے ہیں، لیکن خود بخود مجمع راستہ بنا رہا. راستہ بن رہا تھا، یہ فرشتے راستہ بنا رہے ہوں گے. تو ایک مرتبہ پوچھنے لگا کون ہے یہ؟ میں نہیں جانتا. توجہ، بس ایک مرتبہ شاعر نے کہا ھذا الذی یعرفہ بطحاء الحرم، یہ وہ ہے جسے مکہ جانتا ہے، حرم جانتا ہے، اللہ کا گھر اسے پہچانتا ہے، زمزم و صفا اسے جانتے ہیں، صفا مروہ اس کا طواف کرتا. یہ آتے ہیں حجر اسود ان کی گواہی دیتا ہے، یہ آتے ہیں حرم ان کی گواہی دیتا ہے، انہیں یہ پوری سرزمین جانتی ہے. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے طواف شروع کیا اور اس نے کہا ہاں یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. بھئی جو بزرگ گزرے وہ تک کہہ گئے ہیں، یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اب امت حق حاصل نہیں کہ کہے یہ ہمارے جیسے ہیں، یہ اور ہیں، امت اور ہے. عام بی بی نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ ہو، عام بی بی نہیں ہے. آئی فوراً اس حجرے میں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے اور جانتی ہیں یہ سید الساجدین ہیں، ان کے سجدے گھنٹوں چلیں گے. تو ایک مرتبہ رونے لگی، اونچی آواز سے کہنے لگی اے میرے سرتاج، میرے مولا، میرے امام، ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. اور رونے لگی جب آواز، مولا کا سجدہ طولانی سے طولانی تر ہوتا چلا جا رہا. ایک آدھ گھنٹے بعد امام سجدے سے اٹھے. توجہ، جیسے سجدے سے اٹھے دیکھا کہ بھئی آپ کی جو زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس کی آنکھوں میں آنسو. کہا کنی سے خدا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کہا مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اے کنیز خدا آنسو صاف کر لیجئے، میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. جب امام نے یہ الفاظ ادا کیے نا تو وہ عام بی بی نہیں تھی. اب سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. وہ ہے امام کی بیٹی، امام کی پوتی، امام کی بھتیجی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی، جو چاروں طرف سے امامت میں گھری ہو. بات پہنچ گئی ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. پیدانے گرامی، چاروں ہر طرف سے رشتے امامت کے. جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام کہہ رہے ہیں آنسو صاف کر لیجئے میں ابھی بیٹے کو لے کے آتا ہوں، انہیں یقین ہو گیا جتنی بھی دیر ہو گئی ہو بیٹا صحیح سالم ہے، کیونکہ امام نے ضمانت دی ہے، ابھی لاتا ہوں. ابھی لوگ ہیں یا نہیں؟ اب امام چلے، گلا پھر ساتھ نہیں دے رہا. پیدانے گرامی، امام چلے. میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں امام کیسے چلے ہوں گے. امام سجدے سے اٹھے، امام نے اپنی قبا اوڑھی. یہ میں اپنے انداز سے پیش کروں. ولایت کی قبا اوڑھی، امامت کی عبا لی، عصمت کا امامت سر پہ رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، نالین زیب تن کیے. جیسے ہی امام چلے تو چاروں طرف سے صدائیں لبیک آنے لگی. کائنات کو پتا تھا امام وقت آ رہے ہیں، زمین امام کے قدموں کے بوسے دے رہی تھی، سارا مجمع چھٹتا چلا جا رہا تھا، پتا تھا امام آ رہے ہیں. وہ جو بادشاہ تھے نا، بنو امیہ، بنو عباس، وہ جب جاتے تھے مجمع راستہ نہیں دیتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں آگے اشارہ کروں گا. ایک مرتبہ امام چلے، جیسے ہی امام علیہ السلام چلے، امام کی زوجہ انتظار میں ابھی بیٹا آنے والا، سارا مجمع دیکھ رہا. ایک نے آواز دے کے کہا اتنی دیر سے آئے ہیں، بچہ کب سے کنویں میں مر چکا ہوگا. سارا مدینہ دیکھ رہا تھا. مدینے والوں نے بتایا امام کنویں کے دہانے پہ آئے اور ایک مرتبہ کہا پانی، میری امانت لوٹا دے. سب نے دیکھا پانی ابھرنے لگا. جب سطح کنویں تک آیا نا تو سب نے دیکھا پانچویں امام پانی کے اندر نہیں اوپر بیٹھے تھے. اب کسی کی ہمت نہیں، سوال کر لیں. ایک آدمی نے ہمت کر کے سوال کیا، کہا فرزند رسول کیا آپ پریشان نہیں تھے کہ بیٹا کنویں میں گر گیا ہے، کچھ ہو سکتا ہے؟ مولا نے کہا نہیں، میں پریشان نہیں تھا. کہا وہ تو چہرہ بتا رہا ہے پریشان نہیں تھے. پوچھ سکتا ہوں پریشان کیوں نہیں تھے آپ؟ امام نے کہا میں اللہ کی عبادت میں تھا، میں اس کے سامنے سر بے سجود تھا.
جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ میں نے سجدے میں خیانت نہیں کی، جیسا سجدے کا حق تھا میں ویسا سجدہ کرتا رہا، اسی لیے مولا ہے سید الساجدین۔ یہ ہے سید الساجدین۔ امیر المؤمنین پہ وقت پڑا تھا تو جناب سیدہ نے خطبہ دیا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ پہلے علی پہ وقت پڑا تو جناب سیدہ دربار میں آئیں، پہلے علی پہ وقت پڑا تو جناب سیدہ دربار میں آئیں۔ جناب زینب کو اسی لیے ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے کہ چوتھے علی پہ وقت تھا، امام کو بولنے کی اجازت نہیں، اب جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی، بی بی نے کہا میں خطبہ دوں گی، اب یزید نے ایک مرتبہ کہا روکو، انہیں بولنے کی اجازت نہیں، تو ایک مرتبہ جلاد بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ تھا اور اس نے کہا آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ اب تک یزید جناب زینب سے بار بار خطاب کرتا رہا تھا، بار بار خطاب کرتا تھا، کبھی سلام کرے کہ مجھ سے بات کریں، کون ہے ان میں علی کی بیٹی، کون ہے جو حسین کا دفاع کر رہی ہے، خطاب کیا، بچے ڈر رہے تھے تو بی بی نے کہا کہ خبردار میری پشت پہ آ جاؤ، یہ کچھ نہیں کر سکتا، میں علی کی بیٹی ہوں، عباس کی بہن، بچوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جیسی جناب زینب کھڑی ہوئی نا تو یزید نے کہا بولنے کی اجازت نہیں، آپ قیدی ہیں۔ تو جناب زینب اب پہلی مرتبہ یزید سے مخاطب ہوئی، وہ بلندی پہ بیٹھا تھا، تو بی بی نے ایک مرتبہ کون روکے گا مجھے، کون روکے گا، یبنت طلقا، توجہ، توجہ ہے، سننا چاہیں گے؟ اب یہاں جناب زینب کبریٰ نے فرمایا یبنت طلقا، کون روکے گا مجھے، تو بھول گیا تیرے اجداد کون ہے، کن کا بیٹا ہے، تو طلقا طلیق کی جمع ہے۔ جب دو افراد میں لڑائی ہوتی ہے نا، جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو زیر کر لے، گرا دے، سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے گرا تو دیا تھا، جا چھوڑ دیا، جسے چھوڑ دے اسے کہتے ہیں طلیق۔ جناب زینب فرمانی بھول گیا تو کن کا بیٹا ہے، جب فتح مکہ میں میرے جد رسول خدا بابا علی مرتضیٰ نے تیرے اجداد کو شکست دے کے چھوڑ دیا تھا، تو ان کا بیٹا ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جیسے کہا نا روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، تو جلاد نے پوچھا یزید سے روکوں یا نہیں، کہا نہیں تازیانہ مار اور روک دے۔ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، ساس و کرسی نشیب ہے، کہا یزید یہ بوڑھی بی بی ہے، کمر ٹوٹی ہوئی ہے، بھائی بیٹے مارے گئے، ہاتھ بنے، یہ کیا کر سکتی ہے، بولنے دے۔ یزید نے کہا تم نہیں جانتے جس خاندان سے ہے، جس کی بیٹی ہے، جب یہ بولتے ہیں ہمیں نابود کر دیتے ہیں، یہ ایک خطبہ دے گی ہمیں ختم کر دے گی، میرے خاندان کو ختم کر دے گی، میں بولنے نہیں دوں گا۔ تو اس نے روکا، سارے درباریوں نے کہا یزید رک جا، ہم سننا چاہتے ہیں یہ بی بی کیا کہنا چاہتی ہے۔ اب جناب زینب نے خطبہ دیا اور ایک مرتبہ کہا یا یزید کت کہہ رہا وسا یا سائیت و ناصر جو تک اللہ لا تم ذکرنا ولا تم تبحینا، وقت نہیں ہے، ترجمہ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ جب ماحول بن گیا نا، سارا مجمع رونے لگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ماحول تبدیل ہو گیا، سارا دربار ایک مرتبہ رو کے کہنے لگا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے۔ جب بی بی نے منوا لیا نا میں باعظمت ہوں، تو اب جناب زینب کبریٰ نے چوتھے امام کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا قوم یا سیدی و مولا، اے میرے آقا ہے، میرے مولا ہے، میرے امام، کھڑے ہو جائیے۔ اب یزید نہیں روک سکا چوتھے امام کو خطبے سے، کیونکہ بی بی نے مجمع سے منوا لیا تھا، مجھے باعظمت مان دو، یہ میرا بھی امام ہے۔ جب مولا سجاد نے خطبہ مکمل کیا نا تو یزید نے جملہ کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا، عمر سعد نے مارا تھا، نہیں ہے مجمع۔ جب وہ لائے گئے نا قیدی اہل بیت تو اس وقت کہہ رہا تھا، خطیب سے کہہ رہا تھا کہو واجب القتل تھا، باغی تھا، مارنا ضروری تھا، اور ناز کر رہا تھا، چھڑی مار رہا تھا، لیکن جیسے ہی دو خطبے مکمل ہوئے تو میں نے نہیں مارا، نہیں ہے مجمع بھی پہلے کہہ رہا تھا واجب تھا مارنا، اب کہہ رہا میں نے نہیں مارا، کیوں دیکھ رہا بغاوت ہو سکتی ہے، بھئی اس نے دل سے نہیں کہا تھا میں نے نہیں مارا۔ جب ایک مجرم اپنے جرم سے دامن بچائے، سمجھ لو اس نے اقبال جرم کر لیا۔